فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن لیا کرتی تھی، یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے. عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کرے، جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور عشاء. عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں. ہاں اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے، اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی عورت کے لیے چوائس ہے، چاہے تو اونچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے. سری نمازوں کی قرات. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے. سمجھ آ گئی؟ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ. باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات ہوتی. مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرات کرے گا. عمران بن حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی، اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا، یعنی نیکی سمجھ کے کیا ایسے. آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے، یعنی آپ بھی وہی سورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی. بعض اوقات کوئی قاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے، وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی، تو اس سے امام الجھتا ہے اور امام بھولتا ہے، اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو، اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا. یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں، وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں. تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں، دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض نماز میں ہم غلطی سے آخری 2 رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. آرڈر امپورٹنٹ ہے، ضروری نہیں. ضروری نہیں. اچھا ہے اگر ہو، لیکن اگر یاد نہ رہے تو حرج نہیں. جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ جو خالی ہم مصحف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے، تزیین ہے قرآن کی. براء ابن عازب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن، قرآن کو زینت بخشو بأصواتکم، اپنی آوازوں سے. سبحان اللہ، ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا. آپ اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو، کس کس چیز کو. یعنی انسان کے اندر ایک یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں، زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے، عمدہ طریقے سے پڑھ کے. ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں؟ خوبصورت غلاف چڑھا کے، مخمل کے، اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں، اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں، اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں. اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے
تو 2 لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیا بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس گانے کے بعض اوقات یا نعت کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھا جا رہا ہے، صرف آواز ہوتی ہے اس میں. یعنی بعض اوقات جیسے اب ربیع الاول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں میلاد ہوتے ہیں، تو اس میں بس نعتوں کی جو سلیکشن کر لیتے ہیں لوگ، اس میں بعض اوقات ٹوٹلی وہ شرکیہ ہوتے ہیں الفاظ، بعض اوقات ویسے ہی غلط ہوتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا، تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی میلاد ہے. تو مجھ سے پہلے کسی نے، ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے ایک نعت پڑھی. جب وہ پڑھ نہیں تھی تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہی ہیں. پھر میں نے اس سے آغاز کیا، میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے. آپ نے سوچا، اب دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. مکمل شرک تھا. تو ان کی آنکھیں کھل گئی. یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، صرف کس چیز کو فالو کرے تھے،